بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے کے سبق میں آپ نے تنازع فعلین کا مفہوم اور اس کی قسمیں اور ساتھ ہی تنازع فعلین کی صورت میں کس فعل کو عمل دینا جائز ہے، پھر کس کو بہتر ہے، یہ ساری تفصیلات مذاہب کے اختلاف کے ساتھ آپ نے پڑھی۔ یہاں البتہ ایک شکایت آپ لوگوں سے ہے۔ آج کا سبق میں نے اسی دن کہا تھا کہ آگے اعمال تنازع فعلین کی صورت میں جو فعل اول یا فعل ثانی کو عمل دینے کی بات ہے، تو اس حوالے سے آگے پریکٹیکل آنا ہے۔ آپ کو مثالیں دے دے کر کے حضرت مصنف سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک کو عمل دیں گے تو دوسرے میں کیا کریں گے۔ تو یہاں پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں کہ جب ایک کو عمل دیا جائے گا تو ایسا نہیں کہ دوسرے کو یکسر چھوڑ دیں گے، بلکہ پہلے اس کا تقاضا دیکھیں گے کہ وہ فاعل چاہتا ہے کہ مفعول چاہتا ہے، اور پھر جملے میں جو دو فعل یا چند فعل آئے ہیں وہ دونوں کا تقاضا ایک ہی چیز کا ہے یا الگ الگ چیز کا ہے، یعنی صرف فاعل کا تقاضا کر رہے ہیں دونوں، یا ان میں سے ایک فاعل کا اور دوسرا مفعول کا تقاضا کر رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں سامنے رکھنی ہوں گی اور تب جا کر کے ہم صحیح طریقے سے وہاں پر حل نکال پائیں گے۔ تو فرماتے ہیں فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِيَ فَانظُرْ إِنْ كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْفَاعِلَ أَضْمَرْتَهُ فِي الْأَوَّلِ۔ کہتے ہیں پس اگر تم فعل ثانی کو اس اسم ظاہر میں عمل دو، جیسا کہ بصریین کا مذہب ہے، بصریین کا مذہب مختار ہے کہ فعل ثانی کو عمل دینا چاہیے، یعنی اس کو عمل دینا پسندیدہ ہے۔ تو کہتے ہیں اگر بصریین کے مذہب پر عمل کرتے ہوئے آپ فعل ثانی کو عمل دیں، فعل ثانی کو اس اسم ظاہر میں معمول، اس اسم ظاہر میں عمل دیں فعل ثانی کو، تو اول میں کیا کرنا ہوگا؟ تو کہتے ہیں فانظر، پس اول میں نظر کرو، یہ پہلے دیکھو کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ فانظر ان کان الفعل الاول یقتضی الفاعل اضمرته فی الاول، پس دیکھو فعل اول کو کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اگر فعل اول فاعل چاہتا ہو تو پہلے فعل میں فاعل کی ضمیر لاؤ، پہلے فعل میں فاعل کی ضمیر لانی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاعل کا حذف کیا نہیں جا سکتا، اگر ہم کچھ بھی نہ لائیں تو فاعل حذف ہو جائے گا اور پہلا فعل فاعل چاہ رہا ہے۔ ہاں، رہا یہ مسئلہ کہ جب پہلے فعل میں ہم ضمیر لا رہے ہیں تو اس کا جو مرجع ہے وہ بعد میں آ رہا ہے، دوسرے فعل کو عمل بھی دے رہے ہیں، تو وہ لفظاً بھی بعد میں، رتبتاً بھی بعد میں۔ تو اس دن یہ بات بتائی گئی تھی کہ فاعل کے لیے ایسا کرنا پڑے تو ضرورتاً جائز ہے، لیکن مفعول کے لیے ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر فعل اول فاعل چاہتا ہو تو پہلے فعل میں فاعل کی ضمیر لاؤ۔ کیسے لائیں گے؟ مثال دیکھیے، کما تقول فی المتوافقین ضربنی واکرمنی زید۔ متوافقین سے مراد یہ ہے کہ دونوں فعل فاعل ہی چاہ رہے ہوں، دونوں کا تقاضا، دونوں اقتضاء میں چاہنے میں موافق ہوں، جیسا کہ تم متوافقین میں کہو گے ضربنی واکرمنی زید،
تو دیکھیں یہاں ضربہ بھی فاعل چاہ رہا ہے اور اکرمہ بھی فاعل چاہ رہا ہے. زیدن کو دوسرے فعل یعنی اکرمہ کا فاعل بنا دیا گیا، تو اب ضربنی جو پہلا فعل ہے اس میں ہوا ضمیر کو فاعل بنائیں گے. وضربانی واکرمنی الزیدانی، تثنیہ کا صیغہ لانا ہوگا تو یوں کہیں گے ضربانی واکرمنی الزیدانی. تو دیکھیے اکرمہ کو واحد لانا ہوگا اس لیے کہ الزیدان اسی کا فاعل ہے، اور فاعل مظہر جب ہو تو فعل واحد کا صیغہ آتا ہے. لیکن ضربا جو پہلا فعل ہے چونکہ اس میں ضمیر لانی ہے اور ضمیر لوٹے گی الزیدان کی طرف، اس لیے یہاں ضمیر تثنیہ کی لائی جائے گی اور تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا جائے گا. تو کہتے ہیں وضربانی واکرمنی الزیدانی وضربونی واکرمنی الزیدون. تو یہاں چونکہ الزیدون تھا اس لیے ضربو جمع کا صیغہ لایا گیا، واو ضمیر جمع لائی گئی. تو یہاں جو ضمیر لائی جا رہی ہے اس ضمیر کا اظہار تثنیہ اور جمع کی صورت میں ہو رہا ہے، لیکن مفرد کی صورت میں اس کا اظہار نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ ضربنی و اکرمنی زیدن والے میں دونوں ایک ہی طرح دکھ رہے ہیں کیونکہ ضربہ میں ضمیر پوشیدہ ہے. وفی المتخالفین، تو پہلے میں فاعل کی ضمیر لائیں گے، یہ مثال ہو گئی متوافقین فعل میں. اب کہتے ہیں وفی المتخالفین ضربنی واکرمت زیدن، اور متخالفین میں کہیں گے تو متخالفین کی صورت کیا بنے گی؟ یہ پہلے طے ہے کہ پہلا فعل فاعل چاہ رہا ہے، تو اب دوسرا کیا چاہے گا؟ دوسرا فاعل نہیں چاہے گا بلکہ دوسرا مفعول چاہے گا، تبھی تخالف ہوگا. اگر دوسرا بھی فاعل چاہ رہا ہے تو متوافقین ہوگا جیسا کہ اوپر ہوا، اور یہ پہلے سے طے ہے کہ پہلا فعل فاعل چاہ رہا ہے. تو کہتے ہیں متخالفین میں مثال بنے گی ضربنی واکرمت زیدن وضربانی واکرمت الزیدین وضربونی واکرمت الزیدین. تو دھیان دیں ضربنی واکرمت زیدن، تو ضربنی اور اکرمت دونوں کا تنازع ہے زید میں. ہم نے اکرمت کا معمول بنا دیا، مفعول بھی بنا دیا زیدن کو، اس لیے زیدن منصوب ہو گیا. اب ضربنی میں کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں چونکہ وہ فاعل چاہ رہا ہے اور فاعل کا حذف جائز نہیں، اس لیے اس میں ضمیر نکالیں گے، ہوا ضمیر پوشیدہ ہوگی. تثنیہ کا صیغہ لائے ضربانی واکرمت الزیدین، تو چونکہ الزیدین کو اکرمتو کا مفعول بھی بنا دیا گیا اور ضربا میں الف ضمیر لیا ہے. وضربونی واکرمت الزیدین، زیدین کو اکرمتو دوسرے فعل کا مفعول بنا دیا گیا اور ضربو میں ضمیر لیا ہے. تو کہتے ہیں یہ اس صورت میں معاملہ ہے کہ پہلا فعل فاعل چاہتا ہو تو پہلے فعل میں فاعل کی ضمیر لانی ہوگی. وَإِن كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ حَذَفْتَ الْمَفْعُولَ مِنَ الْفِعْلِ الْأَوَّلِ، اور اگر پہلا فعل مفعول چاہتا ہو اور دونوں فعل افعال قلوب سے نہ ہو. دھیان دیجیے افعال قلوب کی بحث آپ نے پڑھی ہوگی کہ افعال قلوب ان فعل متعدی کو کہتے ہیں جو دو مفعول چاہتے ہوں اور ان میں ایک پر اقتصار جائز نہ ہو. تو چونکہ ان کے لیے اقتصار جائز نہیں ہوتا اس لیے ان کا حکم اور ان کا معاملہ الگ ہے، اسی لیے یہ چیز یہاں بڑھا دی مصنف نے کہ کہتے ہیں اگر پہلا فعل مفعول چاہتا ہو اور دونوں فعل افعال قلوب سے نہ ہو حذفت المفعول من الفعل الاول، تو پہلے فعل سے مفعول کو حذف کر دیں گے. دیکھیے ضمیر لانا یہاں درست نہ ہوگا اس وجہ سے کہ یہ ضمیر فاعل کی نہیں بلکہ مفعول کی ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جو ضمیر یہاں لائی جائے گی اس کا مرجع بعد میں آ رہا ہے، تو ضمیر کو پہلے لانا اور مرجع کو بعد میں لانا یہ درست نہیں ہے. تو اس وجہ سے اور ضمیر فاعل کی نہیں کہ ضرورتاً جائز ہو جائے، یہ مفعول کی ضمیر ہے جس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ المنصوبات فضلۃ، منصوبات فضلہ ہوتے ہیں، تو مفعول فضلہ ہے اس لیے اس کے لیے ضمیر نہیں لائیں گے بلکہ اسے حذف کر دیا جائے گا. تو کہتے ہیں اور اگر پہلا فعل مفعول چاہتا اور دونوں فعل افعال قلوب سے نہ ہو تو پہلے فعل سے مفعول کو حذف کر دیں گے. کما تقول فی المتوافقین، جیسا کہ تم متوافقین میں کہو گے. تو یہاں صورت پہلے یہ طے ہے کہ پہلا فعل مفعول چاہتا ہے
تو متوافقین کیا بنے گا کہ دوسرا فعل بھی مفعول چاہتا ہو، جیسے ضربت واکرمت زیدا، ضربت واکرمت الزیدین وضربت واکرمت الزیدین۔ وفی المتخالفین، اور متخالفین کی مثال بنے گی، تو متخالفین میں کیا بنے گا کہ پہلا فعل مفعول چاہ رہا ہے تو ضربت آئے گا، اور دوسرا فعل اب مفعول نہیں چاہے گا بلکہ وہ فاعل چاہے گا، تبھی تخالف ہوگا اقتضا، لہذا یہاں دوسرا فعل اکرمت نہیں بلکہ اکرمنی لا رہے ہیں۔ اور متخالفین میں کہیں گے ضربت واکرمنی زید وضربت واکرمنی الزیدان وضربت واکرمنی الزیدون۔ تو یہ تو اس صورت میں ہوا کہ جب فعل اول مفعول چاہتا ہو اور دونوں میں سے کوئی افعال قلوب میں سے نہ، لیکن اگر دونوں فعل افعال قلوب سے ہوں تو کیا ہوگا؟ وَإِن كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ يَجِبُ إِظْهَارُ الْمَفْعُولِ لِلْفِعْلِ الْأَوَّلِ، اور اگر دونوں فعل افعال قلوب سے ہوں تو پہلے فعل کے لیے مفعول کا اظہار واجب ہوگا، یعنی مفعول کو اس میں ظاہر کے طور پر پہلے فعل کے لیے بھی لانا ضروری ہوگا۔ کما تقول حسبنی منطلقا وحسبت زیدا منطلقا۔ دھیان دیں یہاں پر جو تنازع ہے وہ ہے منطلقا میں، حسبنی وحسبت زیدا منطلقا، اس نے مجھے گمان کیا اور میں نے زید کو گمان کیا منطلقاً چلنے والا۔ تو صحیح معنوں میں ہے تنازع دو چیزوں میں، زیدن میں بھی ہے منطلقاً میں بھی ہے۔ حسیبہ چاہتا ہے کہ زید اس کا فاعل بنے، اور حسیبتو چاہتا ہے کہ زید مفعول بھی بنے، اور دونوں یہاں منطلقاً میں تنازع کر رہے ہیں۔ حسیبہ چاہتا ہے ہمارا مفعول بنے، حسیبتو چاہتا ہے ہمارا مفعول ثانی بنے۔ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ حسبتو یہ افعال قلوب میں سے، اور افعال قلوب میں ایک مفعول پر اختصار جائز نہیں ہوتا، اس لیے حسبنی و حسبتو زیدن منطلقاً نہیں کہیں گے بلکہ حسبنی کے ساتھ بھی منطلقاً کو ظاہر کریں گے اور حسبتو زیدن کے بعد بھی منطلقاً لائیں گے۔ تو دو کے ساتھ فعل کو، دونوں کے ساتھ مفعول کو بطور اس میں ظاہر کے لانا ضروری ہوگا۔ تو کہتے ہیں اور اگر دونوں فعل افعال قلوب سے ہوں تو پہلے فعل کے لیے مفعول کو اس میں مظہر کے طور پر لانا واجب ہے، جیسا کہ تم کہو گے حسبنی منطلقا وحسبت زیدا منطلقا، کہ زید نے مجھے چلنے والا گمان کیا اور میں نے زید کو چلنے والا گمان کیا۔ کیوں ایسا ہے؟ کہتے ہیں اذ لا يجوز حذف المفعول من افعال القلوب، اس لیے کہ افعال قلوب سے مفعول کا حذف جائز نہیں، وَإِضْمَارُ الْمَفْعُولِ قَبْلَ الذِّكْرِ، اور مرجع کے ذکر سے پہلے مفعول کی ضمیر لانا بھی جائز نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ قطع تنازع کی، دونوں فعل جب تنازع کریں تو ایک کو عمل دیں گے اور دوسرے کے لیے کوئی حل نکالیں گے، تو تنازع ختم کرنے کے لیے تنازع کے حل کی کل 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جو وہ چاہتا ہو اسے حذف کر دیا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی ضمیر لے آئی جائے، تیسری صورت یہ ہے کہ اسے اس میں مظہر کے طور پر لایا جائے۔ تو اب چونکہ یہاں پر حذف جائز نہیں، اس لیے کہ یہ افعال قلوب میں سے، اور افعال قلوب کے ایک مفعول کو حذف کرنا درست نہیں ہوتا، چونکہ تو لہذا حذف جائز نہ ہوا۔ اور دوسرا طریقہ تھا تنازع کے ختم کا حل کا کہ ضمیر لے آئی جائے، تو اگر یہاں ضمیر لاتے ہیں تو اضمار قبل الذکر لازم آ رہا ہے، اور اضمار قبل الذکر مفعول کے لیے درست نہیں، فاعل کے لیے ہو تو ضرورتاً جائز ہے لیکن مفعول کے لیے درست نہیں، لہٰذا اضمار نہیں کریں گے۔ تو اب آخری صورت ہی بچی کہ اظہار کیا جائے، بطور اس میں ظاہر کے لایا جائے، لہذا یہاں پر اس میں ظاہر کے طور پر لایا جائے گا۔ اور حقیقت یہ ہوئی کہ یہاں پر تنازع کی صورت ہی نہیں بنے گی، کیونکہ جب کلام اور جملہ ہم اس طور پر ترتیب دیں گے تو جو بولنے اور لکھنے میں آئے گا وہ دونوں جگہ اس میں ظاہر کے ساتھ آئے گا۔
بس یہ ہوا کہ جب ہم جملہ بنانا چاہ رہے ہوں، جیسے حاسبنی و حاسبت زیدن منطلقا ایک ہی مفہوم ادا کرنا ہے، تو ہم چاہیں کہ ایک ہی بار منطلقاً کہہ دیں تو یہ کہنا درست نہ ہوگا، بلکہ دونوں جگہ پر منطلقاً لانا ضروری ہوگا. جیسے کہ مثال دی گئی حاسبنی منطلقاً و حاسبت زیدن منطلقا. تو یہ گفتگو جو ہوئی یہ اس صورت میں کہ ہم دوسرے فعل کو عمل دیں اس میں ظاہر کو دوسرے فعل کا معمول بنا دیں. تو پہلے فعل میں کیا کرنا ہوگا وہ مصنف نے بتایا کہ اگر پہلا فعل فاعل چاہتا ہو تو اس کے لیے ضمیر لاؤ، اور اگر پہلا فعل مفعول چاہتا اور دونوں فعل افعال قلوب میں سے نہ ہو تو مفعول کو حذف کر دو، اور اگر دونوں فعل افعال قلوب میں سے اور پہلا فعل مفعول چاہتا ہو تو اظہار کرنا ضروری ہے. کہتے ہیں ھذا ہوا مذہب البصریین، یہ ساری تفصیل، یہ جو کچھ بیان ہوا یہ بصریین کا مذہب ہے. وَأَمَّا اب یہاں سے مذہب کوفیین کے مطابق قطع تنازع کا طریقہ اور مثالیں بیان کریں گے.